السلام علیکم دوستو، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جیسے اب سب جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے جاری ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات فرعون کو دکھائے فرعون کے مطالبے پر، اور فرعون نے ان کو دیکھ کر کیا مکر و فریب کیا اور کیسے جادوگروں سے آپ کا مقابلہ کروایا۔ گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی دعوت کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں تو اس نے حضرت موسیٰ سے معجزات پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ چونکہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی معجزات لے کر آئے تھے تو آپ نے اللہ عز و جل کے عطا کردہ 2 معجزات اس کے سامنے رکھے۔ فرمان الہی ہے سورہ الاعراف آیات 106 تا 108۔ اس فرعون نے کہا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور کوئی معجزے لے کر آئے ہو تو اسے پیش کر۔ بس انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً ایک جگتا جاگتا اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب اللہ کے عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر حضرت موسیٰ کو شکست دے دی جائے، یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات سے نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے ان کے مشورے کے مطابق اپنے کارندوں کو ہر شہر سے ماہر جادوگر لانے کے لیے بھیجا۔ فرمان الہی ہے سورہ الشورى آیات 34 تا 37 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، یہ شخص تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان سب نے کہا کہ اس موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو ملتوی کیجیے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کر کے اہلکار نمائندے بھیج دیجیے جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے کر آئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 101 تا 102 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اسے تجھے معلوم ہوگا کہ یہ معجزات آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائے ہیں، اور اے فرعون، بے شک میں تو سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دے دی۔ حضرت موسیٰ چونکہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کے معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ کو موقع مل گیا، اور آپ نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار یعنی خوشی منانے کا دن ہو، اس کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا، لیکن آخرکار فتح حق کو ہوئی۔ سورہ طٰہٰ آیت 56 تا 60 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، تحقیق ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی مگر پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ اے موسیٰ، کیا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دو؟ ہم بھی تمہارے مقابلے میں اس طرح کا جادو ضرور لائیں، لہٰذا تم ہمارے اور اپنے مقابلے کا ایک وقت اور جگہ مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرنا، صاف میدان میں مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ نے جواب دیا، تمہارے وعدے کا وقت عید کا دن ہے اور لوگوں کو دن چڑھتے ہی جمع ہو جانا چاہیے۔ بس فرعون لوٹ گیا اور اپنے تمام ہتھ کنڈے جمع کرنے کے لیے پھر مقابلے میں آ گیا۔ چنانچہ ایک متعین دن میں مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور عام لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی اس اجتماع میں حاضر ہوگے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائے تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا، جی ہاں، بلکہ اس صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے جھوٹے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔